سوال یہ ہے کہ آیا کہ کیا اسلامک لاز 21ویں صدی میں ہمیں یعنی فیملی لائف یا ہر ایک انسان کو کامیاب بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا۔ ایک روایت کے مطابق آج کی یہ رات ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولادت باسعادت کی شب ہے، اور ایک روایت کے مطابق میں نے جیسا عرض کیا، لہٰذا اس خوشی کے موقع پر بھی میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اور آپ سب کی طرف سے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اگلے مرحلے میں میں وہ جو آپ نے بات پوچھی ہے، میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سوال سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کر۔ اسلام اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام ان تمام باتوں کا جواب بھی رکھتا ہو کہ جو انسان کی ضرورت کی شکل میں سامنے آنے والی ہے۔ اور جب ضرورت کی بات کی جائے تو یہ ضرورت صرف اس وقت کی نہیں ہے جب اسلام عرب میں آیا تھا، بلکہ یہ اسلام جہاں تک پھیلتا جائے گا وہاں کی ساری ضرورتوں کا جواب اس کے پاس ہونا چاہیے، اور صرف انہی اس زمانے میں نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ساری ضرورتیں اس کے پاس سامنے موجود ہیں اور ان کا جواب اس کے پاس ہے۔ دوسری بات، یہ جو اسلام نے ایک تصور پیش کیا ہے وہ ایک ایسے خانوادے کا تصور پیش کیا ہے، ایک ایسے گھر کا، ایک ایسی فیملی کا تصور پیش کیا ہے جس میں انسان شادی کرنے کے بعد اللہ کی عبادت زیادہ کرے۔ اسی لیے شادی سے پہلے انسان کی نمازوں کا وہی ثواب کہ جتنی نماز پڑھی ہے، لیکن شادی کر لینے کے بعد وہی ایک رکعت 70 برابر رکعتوں کا ثواب اسے دلا رہی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت جو انسان کر رہا تھا وہ شادی کے بعد جو اطاعت کر رہا ہے اس کا ثواب اللہ نے الگ رکھا ہے۔ اولاد سے متعلق جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ نے ایک عبادت کا انداز اور طریقہ عطا کیا ہے۔ دنیا میں سارے مذہب شادی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے مذہبوں اور اسلام میں یہی ایک فرق ہے، دنیا کے سارے مذہبوں کی نگاہ میں شادی سیلیبریشن ہے، اسلام کی نگاہ میں عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے الذی، وہ ذات کے جس نے اس انسان کے لیے یہ ازدواجی زندگی کو قرار دیا۔ کیا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، یعنی تمہیں جو ایک زندگی گزارنی ہے وہ ایسی زندگی ہو کہ زندگی تمہاری ہو لیکن دیکھنے والوں کو اللہ یاد آ جائے۔ اس طرح کی زندگی اسلام چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اسلام نے پیش کر دیا۔ کیوں یہ اسلام نے کانسیپٹ پیش کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں سکون مل جائے اس ازدواجی زندگی کے ذریعے سے، فیملی لائف، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں۔ اسلام دو چیزیں پیش کر رہا ہے، شادی کو اللہ کی نشانی، شادی کو اللہ نے اپنی عبادت قرار دیا، اور ادھر سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ شادی تمہاری زندگی میں خوشی، اور نہ صرف یہ کہ خوشی بلکہ سکون کا سبب بن جائے۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر زمانے میں انسان کے لیے اس کی ضرورت میں شامل ہیں۔ آپ اگر غور کیجئے، جہاں تک سکون کی بات ہے، آج دنیا کا ہر انسان اس سکون کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے تو سکون کی تلاش میں، حتیٰ گھر میں واپس آ رہا ہے تو سکون کی تلاش میں، ڈاکٹرز کے پاس آ رہا ہے تو سکون کی تلاش میں، مسجدوں کی طرف آ رہا ہے تو سکون کی تلاش میں، دوائیں کھا رہا ہے تو سکون پانے کے لیے، دعائیں پڑھ رہا ہے تو سکون مل جانے کے لیے، ساری چیزیں سکون کے لیے ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے اس سکون کو اس عبادت میں قرار دیا ہے جو انسان کی اپنی فیملی لائف میں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ سکون انسان کو آج بھی مل جائے گا اگر صحیح طریقے سے انسان اپنی فیملی لائف کو مینٹین کرے اور اس کو عبادت کے طور پہ اختیار کرے اور انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی پرسکون زندگی ہوگی۔ دو طرح کے انسان آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو تھکنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی گھر پہنچ جائیں تاکہ انہیں سکون مل جائے۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مارننگ میں کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اپنے گھر سے باہر نکل آئیں تاکہ انہیں سکون مل جائے۔ یہ جو دو ڈفرینسز ہیں کس بنا پر ہیں؟ اس بنا پر ہیں کہ ان دونوں نے اپنی زندگی کا جو اہم ترین موقع تھا، یہ فیملی لائف، اس کو صحیح طریقے سے اگر قرار دے دیا تو گھر میں سکون، نہیں قرار دیا تو گھر کے باہر سکون۔ اسلام یہی چاہ رہا ہے کہ تم اس سکون کو اپنے گھر کے باہر نہ تلاش کرو، اپنے گھر کے اندر ڈھونڈو۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان جب اس سکون کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل رہا ہے، کبھی گناہوں کی طرف جا رہا ہے، کبھی حرام کاری کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی دوسروں کی فیملی لائف میں انٹرفیئر کر رہا ہے تاکہ اس کی فیملی ڈسٹرب ہو جائے اور مجھے سکون مل جائے کہ میری فیملی ڈسٹرب ہے۔ توجہ ہے، یہ سارے فساد جو سوسائٹی میں آئے کیوں آئے؟ اس لیے کہ انسان نے اپنا سکون گھر میں ڈھونڈنے کے بجائے باہر ڈھونڈا۔ اور یہاں پر میں عرض کروں کہ آج ایک بہت بڑی جو مشکل ہمارے سامنے آئی، وہ چیزیں، میرے اس لفظ پہ توجہ دیے اس لیے بہت زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے، وہ چیزیں جو انسان کو گھر میں سکون نہیں دلا پائی تھی اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے انسان گھر کے باہر جا رہا تھا، آج زمانے کی ترقی نے ان چیزوں کو گھر کے اندر لا کر رکھ دیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ گھر بھی اس کا ڈسٹرب ہو گیا، خود ہی نہیں ڈسٹرب ہوا، پوری فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی، نہ زوجہ کو سکون، نہ بچوں کو سکون۔ نتیجہ یہ ہے کہ باپ گھر میں آیا تو بچے دوسرے کمرے میں چلے گئے، باپ نے کوئی ذمہ داری دی تو وہ ٹال گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی اپنے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، حتیٰ اپنے والد کے ساتھ، فادر کے ساتھ بیٹھنے میں سکون نہیں مل رہا ہے۔ وہ جو ایک نظام اسلام نے سکون عطا کرنے کے لیے انسان کو دیا تھا، اس کا مس یوز یا غلط طریقے سے اس کو سمجھنا انسان کی زندگی سے سکون کو چھین رہا ہے۔ اور پھر میں اپنی بات کی طرف واپس آ جاؤں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ آج بھی جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے وہی انسان کی زندگی کو سکون دے سکتا ہے۔ اور آپ یقین جانیے، اگر سکون نہیں ہے، آپ 6 گھنٹے آفس میں، 8 گھنٹے آفس میں بیٹھ کے کام نہیں کر پائیں گے۔ اگر سکون نہیں ہے تو آپ روڈ کے اوپر اپنی کار کو لے کر ڈرائیو بھی نہیں کر پائیں گے۔ اگر سکون نہیں ہے تو آپ مسجد میں بیٹھ کر نماز بھی آرام سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر سکون نہیں ہے تو آپ شب قدر میں ایک رات بیٹھ کر جاگ کر عمل کرنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ سکون نہیں ہے۔ اور سکون کہاں ملے گا؟ سکون انسان کو اس کی فیملی لائف میں ملے گا، لیکن کب؟ جب سارے حقوق کو ادا کر لیا جائے اور ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ انسان اپنی فیملی لائف کو کامیاب اور سکسیسفل بنائے، نتیجے میں انسان کو سکون بھی ملے گا۔ اور پھر اس کے سکون کے نتیجے میں ساری سوسائٹی پرسکون رہے گی۔ آپ نے بہتوں کو دیکھا ہوگا، اپنے گھر کے جھگڑے کو جب محلے میں لے کر آئے، اپنے گھر کے خراب دماغ کو آفس میں لے کر آئے، نتیجہ کیا ہوا؟ گھر کا سارا اختلاف آفس میں آیا، پورا آفس ڈسٹرب ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب اس کی بنا پہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ اپنی فیملی لائف کو اچھے سے سنبھال کے آگے لے کے پڑھنا ہے۔ ہمیں جب یہ یاد رکھیے گا، جب انسان کو اچھے کھانے گھر میں ملتے ہیں تو پھر وہ باہر کے کھانے نہیں تلاش کرتا، ہوٹل کا کھانا وہی پسند کرے گا۔ کبھی کبھی کھا لینا اور بات ہے، لیکن ہمیشہ کھا رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو گھر کا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے۔ یہی صورتحال انسان کی حلال اور حرام میں بھی ہے۔ حلال طریقے سے اگر اس کے وجود کو سکون مل رہا ہے، کبھی وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، اور اگر حرام کی طرف جا رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ حلال طریقے میں مشکل آ رہی ہے۔
اور اسی لیے ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں. ہم لوگ جب بھی کبھی کاؤنسلنگ کر رہے ہو, وائف ہسبینڈ بیٹھے ہیں, آپس کے اختلافات, یہ کام کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں بات جاتی کہاں پر کہ یہ حرام کام کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی حرام کام کی طرف جا رہا ہے حلال کام کے ہوتے ہوئے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے راستہ نہیں مل پایا, لہٰذا وہ غلط کام کی طرف گیا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو آج کے دور میں, بلکہ میں کہوں کہ کل سے زیادہ آج کے دور میں اپنی فیملی لائف کو مینٹین کرنا, سنبھال کے رکھنا, اچھی طرح سے آگے بڑھنا زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ کل کے دور میں شاید اتنی مشکلات نہیں تھی جتنی آج مشکلات سامنے آ رہی ہیں. لہٰذا آج زیادہ بہتر طریقے سے اسلام ہمارے معاشرے کی ان مشکلات کا حل, سولوشن پیش کر رہا ہے کہ جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت